مدرسے کے افتتاح ہو رہا ہے آج ہمارے فاطمہ الزہرا، جو کہ لڑکیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسٹیج سجا ہوا ہے۔ اور یہ ڈانس کسے میدان نہیں ہردا، تے لیندے چڑھدے جس پاسے اپنی نظر ہر ایک شان دے وچوں مولا، تے میں تیریاں شاناں پاواں، تے کی منگاں کس مان تے منگاں، تے کی میرے وچ میرا، تے بن منگیوں مولا تو دے کی جانا ہے تیرا، عدل کرے تے تھر تھر کنبن، اچیاں شاناں فضل کریں تے بخشے جاون، میں جائیں کالے، تے مولا گٹھڑی چک کیڑے در تے جاواں، تے بخش دیویں محبوب دے صدقے، تے مولا میریاں کل خطاواں، تے مولا تیریاں حمداں تے تعریفاں لئی، کتھوں لفظ لے آواں، تے مولا تیری حمد تے مکھ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا، اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جلیل القدر علماء کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرے برادر اعظم صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی زیدہ مجدہ نے بیان کیا کہ آج سے تقریباً 23 سال قبل میرے والد گرامی جگہ تشریف لائے اور انہوں نے دعا فرمائی۔ الحمدللہ آج ہم اس دعا کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے خطیب اعظم حضرت کا نام گجر محمد اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ عبدالغفار گجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ بچہ ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک عورت کو پڑھانا پورے معاشرے کو پڑھانا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم بزرگان دین اولیاء کاملین کے حالات، ان کے واقعات دیکھتے ہیں، اکثر جگہ ہمیں ماں کی تربیت نظر آتی ہے۔ زہد الانبیاء بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، شکر آپ کو پسند تھی، والدہ محترمہ فرماتی تھی بیٹا فرید جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے شکر کی پڑیاں نکلتی، نماز کی ترغیب دینا بیٹے کو۔ بابا صاحب چھوٹے کم سے پڑیاں بنا کر رکھی، مصلی بچھا دیا، بابا فرید نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، پڑیاں نکل آئی، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن پڑیاں رکھنا بھول گئی، بابا صاحب مصلی پر کھڑے ہو گئے، عرض کی الہ العالمین میری عزت رکھ رکھی، میں بچے کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے یہ کرتی تھی، مولا میری عزت رکھی۔ وہ ولیہ تھی، کاملہ تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، اللہ نے دعا قبول کی، بابا صاحب نے سلام پھیرا، مصلی ہٹایا تو پڑیاں موجود تھی، پڑیاں موجود تھی۔ کیا مطلب؟ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی مائیں نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ نے اسی لیے ان کی گود میں ایسے ایسے ولی پیدا کیے۔ غوث اعظم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، باپ اتنا متقی ہے کہ ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا تو اس کی معافی کے لیے کئی سال تک اس باپ کی خدمت کی،
اور ماں اتنی متقی کہ جس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، جس نے کوئی غلط بات نہیں سنی، جس کی زبان پر کوئی غلط کلمہ نہیں آیا، جس نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. جب ماں باپ اتنے متقی ہوں تب اولاد غوث اعظم بنتی ہے. کسی شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری، ان کے صبر، ان کا استقلال، ان کی ہمت، ان کی جرأت، اس کے واقعات سنے تو اس نے کہا کیا بات ہے، کیا اس امت میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہوا؟ جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ نہیں ہوئی. پہلے فاطمہ جیسی ماں پیدا ہو، پھر حسن حسین جیسے فرزند پیدا ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم وہ حاصل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل جب وہ ماں بنیں گی ان کی گود میں ایسے ہی بچے پیدا ہوتا ہیں. والدین درست ہو جائیں، اولاد خود بخود درست ہو جائیں. ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اولاد درست ہو جائے گی. ہم نماز پڑھیں، ہم نماز نہ پڑھیں، اولاد سے کہیں نماز پڑھو، پڑھے گی. ہم جھوٹ بولیں، اس سے کہیں سچ بولو، کیسے بولے؟ آپ خود نمازی ہو جائیں، اولاد نمازی ہو جائے. بچہ اگر یہ دیکھے گا کہ فجر کے وقت باپ مسجد کی طرف جا رہا ہے، ماں مصلی پر نظر آ رہی ہے، اولاد خود بخود نمازی ہو جائے. ہم نے نماز پڑھی، ہم نے کہا بہت بڑا کام کر لیا، ہم نمازی ہو گئے. صرف خود نمازی ہونا ضروری نہیں، اولاد کو بھی نماز پڑھانا ضروری ہے. قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. الحمدللہ آج جو اس مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے، سنگ بنیاد رکھا جا رہا، یہ اسی کی ابتدا ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں پر اس علاقے کی بچیاں تعلیم حاصل کریں گی اور آگے چل کر ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں، ہمارے احمد توفیق صاحب میرے والد گرامی کے مرید ہیں، ان کے والد محترم بھی مرید تھے، جن کے اصال ثواب کے لیے یہ جگہ لی گئی تھی. یہ بھی تعاون کریں گے. آپ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں، دام درہم سخن قدم جس طرح بھی ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ کی راہ میں ایک آپ دیں گے 70 گنا بڑھا کر وہ آپ کو لوٹا دے. اس کی شان دیکھو. مال ہمارا نہیں ہے، مال اسی کا ہے. اپنا مال ہمیں دیا اور کہا میری راہ میں خرچ کر. جب اسی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں دیا، اس نے 70 گنا بڑھا کے پھر لوٹا. اور یہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو اور اس میں اضافہ فرماتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں قلب کی گہرائیوں سے تمام اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو اور یہ علماء کرام جن کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ چلے گا، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بزرگان دین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی. باقی آپ حضرات اس سلسلے میں کوشش کریں جس سے جو بھی ممکن ہو، جس طرح بھی تعاون ممکن ہو اس مدرسے کے ساتھ کریں. قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ بہت جلد تعمیر ہوگا اور یہاں پر جو طالبات قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کریں گی، آگے جا کر انشاءاللہ معلمات بھی بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو جلد از جلد تعمیری مراحل سے گزار کر تکمیل میں پہنچائے اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیز ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ احمد توفیق کی طرف یہ پہلا عطیہ یہ خزانچی صاحب کو دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور مزید حضرات بھی تعاون فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوں. آپ 20,000 روپے 20,000 روپے احمد توفیق صاحب نے یہ دیے ہیں مدرسے کے لیے. یہ خزانچی صاحب کو دیے. اچھا ماشاءاللہ. 1 لاکھ روپیہ حاجی شفیق صاحب کی طرف سے بھی آ چکا ہے. 50,000 روپے چودھری سرفراز صاحب کی طرف سے آ چکا ہے. ماشاءاللہ.
آپ کا محمد رفیق صاحب کی طرف سے 50,000 روپے آ چکے ہیں. ہاں جو جن حضرات نے دیا ہے ان کے نام آپ لکھتے رہے. جو حضرات تعاون کرنا چاہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان حضرات نے کیا ہے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ بہت جلد تعمیر ہوگا. یہ 2,000 ایک اور صاحب نے دیے. یہ لیجیے نام کے ساتھ آپ لکھ لیں. علی نام لکھ 2,000 فرمان صاحب نے 100 بوری کا وعدہ کیا ہے. آپ حضرات دیکھیں کہ اس کی تعمیر میں اگر کوئی پیسے کے ذریعے مدد کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اور اگر کوئی ماشاءاللہ احمد توفیق صاحب نے فرمایا کہ سریہ سب ان کی طرف سے ہو. ایک بڑا خرچہ تو یہ ایک ہو گیا. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو حضرات کوئی سیمنٹ کی بوری یا بجری جو بھی اس میں دینا چاہیں وہ بھی دے سکتا ہے. کتنے یہ جنید صاحب نے نام لکھ لیں. جاوید صاحب نے, وہ ایک صاحب اور آ رہا ہے. نام لکھو. دلشاد اصغر 2,000 روپے. ماشاءاللہ 50 بوری محمد رضوان صاحب نے سیمنٹ کی 50 بوری کا اعلان کیا ہے. 5,000 روپے. نام لکھیں. محمد اکرم صاحب 5,000 روپے. ماشاءاللہ دیکھیں اتنے ذوق شوق کے ساتھ لوگ مدد کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 1 سال میں تیار ہو جائے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. جی نام ملک جاوید صاحب 5 بوری سیمنٹ. اچھا 25 بوری سیمنٹ. اردو میں کہیں گے نام لکھوا دیں. آپ نام لکھوا دیں. کی بنا رہے ہیں. آپ ایسے کریں آپ ادھر آ جائیں, یہاں پر جو دیتے نام لکھتے رہے اور یہ تو خوش ہو رہا تھا. اچھا میں گزارش کروں گا جناب حاجی فیاض صاحب جو مہمان آئے ہیں وہ بھی کچھ اظہار خیال فرمانا چاہ رہے ہیں, تو میں بھی ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. جناب حاجی فیاض صاحب جو مہمان آئے ہیں لاہور سے وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. بابا محمد یونس نے 5,000. ملک مشتاق 2,000. اے حاجی یونس اے 2,000. اے 5,000 یونس صاحب, یونس دکاندار انصاری. جو دوست تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات سن. تو ماشاءاللہ یہ آج کی جو تقریب سعید ہے سنگ بنیاد کی, تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی ذوق و محبت میں اضافہ فرمائے, اور جتنے بزرگان دین تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کی آمد پہ ہم کو اور ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے اس مدرسے کو کامیاب. اور ماشاءاللہ جی یہ 20,000 جو مہمان خصوصی ہمارے ساتھ ہیں حاجی نثار صاحب لاہور سے آئے ہیں, انہوں نے 20,000 روپے دیے ہیں جی. یہ ایک منٹ ادھر حاجی فرمان صاحب اتھے ذرا تھوڑا جی. میری یہ ریکویسٹ ہے, ٹائم شارٹ ہے, عصر کا ٹائم شارٹ ہے, ابھی مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ پیسے یہ لکھوا دیں 20,000 پیسے اوپر ہینڈل. یہ 2,000 بابا صدیق
یہ پیسے ادھر لے مختار صاحب، نواز صاحب یا نواز صاحب. اب میں بس اظہار خیال فرمانے کے لیے مختصر وقت کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا ذیشان محدث جگر گوشہ محدث قصوری مفتی پیر اختر علی قادری صاحب شرفی صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لائیں. مفتی پیر اختر علی صاحب تشریف لائیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ اظہار خیال فرما دیں. اچھے اچھے ملفوظات آپ بھی تھوڑا اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الجیلانی حافظہ اللہ تعالی اور ہمارے دیگر معزز مہمانان جو آج تشریف لائے نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ایک عظیم مقصد کے لیے ایک عظیم کاز کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے کہ ایک مدرسہ البنات جس کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے رکھا گیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم نام کے صدقہ سے اس مدرسے کو برکتیں عطا فرمائے اور آنے والی بچیاں جو ہیں ان کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم اگر والد کے پاس ہو تو مکان کی دہلیز تک جاتا ہے، اگر وہ علم ماں تک چلا جائے تو نسلوں تک جاتا ہے. نسلیں جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، نسلیں جو ہیں ان کو ایمان کا پانی ملتا ہے، اور جب ان کو ایمان کا پانی ملتا ہے پھر وہی لوگ ان سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ کے ولی ایسے نہیں بن جاتے، ان کے لیے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. تو ہماری یہ دعا ہے اہل محلہ کے لیے کہ جن عظیم مقصد کے لیے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جلد از جلد اس تعمیر کے مراحل سے گزر کر پایہ تکبیر تک پہنچائے اور یہاں سے پھر قرآن کریم کی